قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا اس کے دعوے دار ہو تو پھر میری اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اتباع کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ اتباع کی ڈیفینیشن ہوتی ہے محبت کے ساتھ کسی کی پیروی اختیار کرنا، یعنی اطاعت پلس محبت از اکول ٹو اتباع۔ تو ظاہر ہے اس میں پھر ایک قلبی رجحان بھی ہونا چاہیے، اور میں نے بتایا تھا کہ ہمارے ہاں ایک مکتب فکر صرف اطاعت رسول کے اوپر زور دیتا ہے اور محبت والا ایلیمنٹ پس پش ڈال دیتا ہے، اور دوسرا مکتب فکر محبت والے ایلیمنٹ کو اتنا ڈومیننٹ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب بس جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اسی تے بندے دا پتر کوئی نہیں بڑھنا، اسی طریقے سے ہی ہم چلیں گے۔ وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، جبکہ قرآن میں اطاعت رسول کا بھی حکم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اتباع رسول کا بھی۔ اتباع میں یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ محبت کی وجہ سے انسان بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی کے حکم دیے بھی وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے ساتھ اس کی عقیدت وابستہ ہوتی ہے۔ اس کی چند ایک مثالیں میں نے بخاری اور مسلم کی روشنی میں پچھلی قرآن کلاس کے اندر ڈسکس کی تھی، آج ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ کریٹیکل احادیث اس کانٹیکسٹ میں چاہ رہا ہوں ڈسکس کر لوں۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی، مٹھاس چکھ لی، جس میں 3 نشانیاں ہوں گی۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کے محبوب ہو جائے۔ نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو۔ اور نمبر 3، کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا، وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اسلام نہ چھوڑے۔ جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت چکھ لے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ یہ حدیث خود ہی اتنی سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اس پہ 1 گھنٹہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، متفق علیہ حدیث ہے، شروع میں ہی کتاب الایمان میں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس کا مفہوم بڑا واضح ہے۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ صرف اونچی آواز میں نعرہ لگا لیا جائے، بلکہ پوری دنیا، حتیٰ کہ اس کے ماں باپ، اولاد اور سب رشتہ دار، پوری دنیا والے ایک طرف کھڑے ہوں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دوسری طرف بلا رہے ہوں، تو وہ سب کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ اور ظاہر ہے کہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہاں پر تو ایک نوجوان کے لیے داڑھی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، پہلے ماں باپ ہرڈل بنتے ہیں، بعد میں بیویاں۔ عورتوں کے لیے نقاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اس معاشرے میں مس فٹ ہیں، اور ویسے ان سے پوچھے تو وہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی سے سب سے بڑھ کے ہم محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو محبت کو جسٹیفائی کرنا ہے اطاعت اور پیروی کے ساتھ، حکم عدولی والا معاملہ نہ ہو۔ جس سے محبت کرتا ہے نا، پھر اس کے لیے کر گزرتا ہے انسان۔ یہاں تو لوگ دنیاوی محبت میں اور عشق مجازی کے اندر خودکشی کر جاتے ہیں، تو وہ پھر کسی حد تک ویسے اپنی محبت میں جسٹیفائی ہوتے ہیں کہ جان دے دیتے ہیں، باقی ان کا عمل جو ہے وہ تو غلط ہے۔ لیکن یہاں پہ
جان دینے کے لیے سارے مسلمان تیار ہیں. کہتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس لیے کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہم سے موت کوئی نہیں غلامی میں مانگے گا. ہم سے ڈیمانڈ ہوگی فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی، یہ تو ہم پڑھ نہیں سکتے. موت ہمیں قبول ہے، کیونکہ موت تو ہم سے کسی نے مانگنی نہیں ہے. وہ تو لڑ گئے لڑنے والے اللہ کے لیے قادسیہ اور یرموک اور بدر و احد رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورحمہم اللہ اجمعین آمین. ہم تو صرف دعوے دار ہیں. ہم ایئر کنڈیشن ماحول میں بیٹھ کے بھی خشوع خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹیلی فون ہم نے سیل فون جو ہے وہ سائلنٹ پہ نہیں وائبریٹر پہ لگایا ہوتا ہے کہ نماز کے دوران اگر آ جائے مجھے پتہ تو چل جائے. جب ہمارا اللہ سے کمٹمنٹ کا لیول یہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے اس کی آؤٹ پٹ تو ویسے ہی نکلے گی نا کہ کہتے ہیں جی نماز میں وہ عجیب و غریب قسم کے خیالات آتے ہیں. جب آپ نماز کے باہر ان خیالات میں رہتے ہیں تو نماز میں بھی اسی خیال میں ہی رہیں گے نا. سوئچ آف تو کوئی نہیں کر سکتا. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا عمر چہل قدمی کر رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. تو سیدنا عمر تھوڑے سے فرینک ہو گئے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھ پہ اتنی شفقت ہے، تو انہوں نے کہا تھوڑی حاضری ہم بھی لگوا دیں. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر مجھے آپ عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے. ویسے سچ بولا انہوں نے. غصے والا بندہ جو ہے نا سچ بولتا ہے، جس کے مزاج میں تیزی ہونا سچائی بھی ہوتی ہے. تو ہم ہوتے تو شاید ہم جھوٹی موٹی کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے. تو انہوں نے سچ بولا کہ میں اپنی جان کو چھوڑ کے باقی دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے آپ کو محبوب رکھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے. تو ان کا یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے. تو آپ نے فرمایا ہاں اے عمر اب بات بنی، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. جب تک میں تجھے تیری جان سے بھی بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ایمان کے کامل ہونے کے لیے ان کی عبادات اور دین کے لیے خدمات کے ساتھ رسول اللہ سے انتہا درجے کی عقیدت اور محبت ہونا ضروری ہے، تو ہمارے لیے تو بدرجہ اولا ضروری ہے. اللہم انی اسألک حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک آمین. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، کافی لمبی حدیث ہے، اس کا کنکلوژن اس پہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محمد فرق بین الناس، لوگوں میں حق اور باطل میں فرق محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ مزے کی بات دیکھیں، یہ جو فرقان کا لفظ ہے نا یہ قرآن کے لیے بھی آیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے. اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے الفرقان. اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ پہ اب یہ مہیمن بن کے یہ کتاب آئی ہے، فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن. اور جس شخصیت پہ نازل ہوئی وہ بھی الفرقان ہے. محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، یہ وہ حدیث ہے جس کو مس یوز لوگوں نے کیا، آدھی حدیث بیان کر کے کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. امام بخاری نے صحیح بخاری میں بالکل آخر میں جا کے نا ایک باب باندھا ہے. میں اکثر سوچتا تھا یہ باب شروع میں ہونا چاہیے، مشکات کے شروع میں ہے وہ باب. اس باب کا نام ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا چیپٹر، جس میں انہوں نے ساری وہ حدیثیں جمع کی ہیں جس میں ترغیب دلائی گئی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. لیکن انہوں نے آخر میں جا کے چیپٹر باندھا ہے. مطلب یہ کہ جب آپ بخاری شریف اینڈ کریں نا تو یہ بات آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے، کیونکہ یہاں پر تو آپ کو بتاؤں کئی مزار ایسے ہیں جس پہ ختم قرآن کی طرح ختم بخاری بھی ہوتا ہے تلاوت کر کے.
ترجمہ بیان کر کے نہیں، وہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا، وہ ختم بخاری ہوتا ہے۔ وہ کسی بزرگ نے سوچا ہوگا نا ابھی تک ختم قرآن ہے، چلو ہم بھی ایک جاری کر دیں، ختم بخاری۔ تو ختم بخاری جب ہو رہا ہو اور اس کے اینڈ پہ پہنچے ہوں تو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والی احادیث ان کے سامنے ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ سر کون ہے جو جانے سے انکار کرے گا؟ ہم تو بغیر کچھ کیے جانے کے لیے تیار ہیں، تو انکار کیوں کرنا ہے؟ بن بلائے مہمان بنے ہوئے ہیں سارے کلمہ گو مسلمان، تو انکار کس نے کرنا ہے؟ تو صحابہ نے بھی یہی پوچھا، یا رسول اللہ یہ انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا آپ جواب سنیں کتنا انٹلیکچوئل ہے۔ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے، بات مختصر لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ۔ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے خود ہی انکار کر دیا، تو پوری امت جنت میں جائے گی سبجیکٹڈ ٹو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اطاعت اختیار کرے۔ باقی وہ چیز اپنی جگہ موجود ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی صدقے دل سے کلمہ پڑھا ہے، اگر اس کی زندگی کا ڈومیننٹ پہلو برائیوں پہ ہے تو الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن وہ اپنا عذاب بھگت کے جنت میں جائے گا۔ وہ تو عقیدہ ہے، لیکن یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ یہ یہاں ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے یہ بات کرنا بڑی آسان ہے، لیکن 5 منٹ کے لیے نہیں، 5 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر یوں ہاتھ رکھنا یہ مشکل ہے۔ اور وہ مسلمان کہہ رہا ہوتا ہے خیر ہے جی ایک پھیرا ہی لگے گا نا، پھر تو جنت ہی ٹور ہی جانا ہے۔ ایک پھیرا جو 5 سیکنڈ کے لیے موم بتی نہیں برداشت کر سکتا، وہ کہتا ہے ایک پھیرا لگے گا۔ جبکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور اس کی تپش سے دماغ ہنڈیا کی طرح کھولے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ تو بھاری عذاب کون اس کو بریف کر سکتا ہے؟ ویسے آنکھیں بند کرنی ہے تو بے شک کر لیں۔ وہ جو مولا علی کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے مرتے ہی جاگ جائے گا، اوہ اصل زندگی تو یہ تھی، لیکن اس وقت جاگنے کا فائدہ نہیں۔ ایک اور حدیث ہے، مسند امام احمد میں ہے، المستدرک للحاکم کے اندر بھی ہے، مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی شروع میں ہی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں اور بائیں کچھ ٹیڑھی لکیریں کھینچی ایسے، اور آپ نے اس سیدھی لکیر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے سیدھا راستہ میرا، اس کی پیروی کرو، ادھر ادھر کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی نہ کرو ورنہ تمہیں وہ اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ یہ آیت آپ نے تلاوت کی سورۃ الانعام کی، اور پھر آپ نے فرمایا یہ ارد گرد ٹیڑھے راستے ابلیس کے راستے ہیں اور یہ سینٹر میں جو سیدھا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ۔ لہذا یہ اکثر لوگ جو کہتے ہیں نا جی سارے راستے جو ہیں وہ حق پہ ہی ہیں، اور پھر مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ نے مقصد تو سفر طے کرنا ہے، کوئی گاڑی میں سفر کرتا ہے، کوئی ٹرین میں کرتا ہے، کوئی پیدل جاتا ہے، راستے بھی مختلف ہو کے آپ پہنچ ہی جاتے ہیں منزل مقصود پہ۔ یہ دنیا کی مثالیں اللہ کے راستے کے لیے آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ کا معاملہ تو بالکل الگ ہے، اس نے تو راستہ ایک بتایا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہدایت کے راستے کو قرآن میں ہمیشہ سنگولر کے صیغے سے خطاب کیا گیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پہ تیرے نیک انعام یافتہ لوگ چلے۔ تو نیک انعام یافتہ لوگ راستے پر چلے، راستوں پہ نہیں چلے۔ جب ایک سے زیادہ ہوں گے تو وہ نبی علیہ السلام کا راستہ نہیں ہوگا۔ یہاں کہتے ہیں سارے حق پہ ہیں جی، کہتے ہیں جی وہ سب نے اسی ایک بڑی نہر سے یا سمندر سے ہی پانی لیا ہے۔ دنیا میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر
کھارے پانی کی نہر ہے تو اس کی جتنی بھی ندیاں نکالیں وہ کھاری ہوتی ہیں، اور میٹھے کی ہے تو میٹھی ہوتی ہیں. تو یہ کیسی آپ کی نہریں ہیں کہ جس میں 180 ڈگری چیزیں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ آپ کے ٹالرنس کا لیول یہ ہے کہ آپ نے 300-350 سال تک خانہ کعبے میں 4 مسلے ڈال کے رکھے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چاروں اہل سنت کے امام حق پر تھے تو 4 مسلے ان کے نام پہ کیوں ڈال دیے؟ چلیں 4 نمازیں بانٹ لیتے کہ ایک امام کا ماننے والا پڑھائے گا، دوسرا، تو پھر تو بات سمجھ آتی. 4 مسلے الگ کر دیے، نمازیں الگ کر لیں، اس کے باوجود راگ الاپنا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص اب ضد کرے کہ جی یہ میرے سامنے جو سٹاپ واچ ہے، یہ سٹاپ واچ نہیں پڑی ہوئی ہے، یہ گاڑی کھڑی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ کہ جی آپ ذرا اس کو محدبت سا لگا کے دیکھیں یہ چورس بھی ہے، یہ تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ ٹائر ہے، آپ کو اصل میں پتہ نہیں چل رہا. تو آپ جتنی مرضی کہانیاں کرائیں، جو چیز ہے وہی رہے گی. بہرحال گورا اس کہانی میں نہیں آتا. وہ کہتا ہے یار کوئی علمی کتابی بات کرو، جو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور.